اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے. اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا كما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ترجمہ: اور ان یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یعنی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث ہے کہ یہود کو جب مال و دولت عطا کر رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کا مال و دولت چھین لیا اور تنگ دست کا محتاج ہو گئے. تو اس وقت نواس بن قیس اور مخاز بن آز ورا یہودی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے. یعنی جب مال دولت تھا تو ٹھیک تھا، جب چھین لیا اللہ نے تو کہا کہ اللہ کے خزانے میں یعنی اللہ ہی کے اوپر الزام لگانے لگا اور بخیل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. یہ بات کہی تو ان دو یہودیوں نے تھی، لیکن چونکہ دوسرے لوگوں نے اس سے روکا نہیں، اس سے دلچسپی اور مزہ لینے لگے، اس لیے سب یہودیوں کی طرف سے اس کی نسبت فرما دی گئی، کیونکہ مجرم کا ساتھ دینے والا بھی مجرم. تو اس لیے بہت احتیاط برتنا چاہیے کہ اگر کہیں کی اس طرح کی بات یا تو وہاں سے ہٹ جائے یا تو طاقت ہو تو اس کو روک دے، اس میں شامل نہ ہو کسی بھی طرح سے. اور یہ یہودیوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے بات کہی اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. یعنی اس گستاخی کے سبب اللہ کی رحمت سے دور کر ملعون قرار دیے گئے. چنانچہ چند ہی دنوں بعد دنیا میں قتل و قید جلاوطنی سے ان کی ملعونیت ظاہر ہوئی اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ظاہر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں اور آج بھی ذلیل ہیں. بظاہر تو لگ رہا ہے مگر وہ زندگی دوسرے کے بھیک پہ کھڑے ہیں، اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہیں. امریکہ کے پیر پہ کھڑے ہیں، برطانیہ کے پیر پہ کھڑے ہیں، وہ اپنے دم پہ نہیں کھڑے ہیں اور ظلم کو فلسطین میں اس طرح اٹھا رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو ظلم سے روک دے اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے. وَلَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا ہے. یعنی اللہ کی فیاضی اور رازق اور کریمی تو بدستور جاری ہے، لیکن وہ رازق اور کریم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. اس میں ایک آیت چھوڑ گئی ہے، اس کو دیکھ لیجیے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جس طرح چاہتا ہے خرچ کر رہا ہے. یعنی جو الزام لگایا تھا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یعنی اللہ کی فیاضی، رازقی اور کریمی تو بدستور جاری ہے، لیکن وہ رازق اور کریم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. اس لیے حکمت و مصلحت کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں خرچ فرماتے ہیں. لہذا اس وقت یہودیوں کو جو تنگی اور غربت اور ان کے کفر اور مخالفت اور رسول بال کا مزہ چکھانے کے لیے ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پکڑ کی تھی، ان کے مال دولت میں کمی کر دی تھی، ان کے خزانے میں کمی کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی، نہ کہ اللہ کے خزانے میں کمی. مگر ان کے خوف یہودی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسہ کم ہو گیا ہے، مال دولت کم ہو گیا ہے. وَلَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا ہے. یعنی ایسے سرکش اور بدنیت لوگ ہیں کہ یہ بجائے اس کے کلام الہی کو سن کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط کاریوں سے آگاہ کر اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا کفر اور انکار بڑھتا جاتا ہے اور اس کی ضد میں آ کر انہوں نے
دین حق کی مخالفت میں اور سرگرمی شروع کر دی. یعنی جو کتاب تھی، کتاب اللہ تھی، اس کو سن کر وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، مگر وہ ضد میں اس کی مخالفت بڑھاتے اور کیا کرتے دین کے خلاف اور سرگرمی شروع کر دیتے، طرح طرح کے فتنہ فساد پھیلاتے تھے اس زمین پر. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدَ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، اور جب جب لڑائی کا آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ان کی فطرت ہے، یہودیوں کی فطرت ہے، زمین پر اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اور آج آپ جب دیکھیں گے پورے دنیا میں جو ظلم، چاہے اوکرین کا معاملہ ہو چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، یہ سب یہودیوں کی وجہ سے ہی سب جنگ جاری ہے کہ زمین پر اللہ کے زمین پر فساد ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، چاہے موبائل کی برائی ہے، چاہے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ سب یہودیوں کی ایک چال ہے، جس طرح سے چاہے برائی کو پھیلائے رکھیں. وہی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر اور فساد سے بچانے کے لیے خود ان کے فرقوں اور قبیلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیا ہے. یعنی آپس میں یہودی خود لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے. اور یہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا جنگ کے اسباب اور تدبیر کرتے ہیں تو اللہ ان کی تدبیروں اور سازشوں پر ناکام کر دیتا ہے اور خود ان کے اندر اختلاف پھوٹ پڑتا ہے. ان کی عادت ہی زمین میں، ان کی عادت ہے زمین میں قانون الہی کی مخالفت کرنا، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور فساد پھیلانے کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو مبعوث رکھتے ہیں، اس لیے ان کو سزا بھی خوب دیں گے. اگر دنیا میں کسی مسئلہ سے بچ بھی گئے تو آخرت میں ضرور دینی پڑے گی، یعنی کسی ایسے دنیا میں سزا نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے انتظام کیے ہوئے. مگر آج کل کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان خود جو ہے یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں. اکثریت مسلمانوں کی تعداد ہے معاشرے میں، سماج کے اندر، جو دیکھیں گے قرآن پڑھیں گے تو اس میں یہودیوں کی فطرت موجود ہے. وہ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، منمانی کرتے. یہ کام تو یہودیوں کا تھا، وہی کام مسلمان کے نام پہ بھی ہو رہا ہے. تو کیسے مدد آئے گی؟ مدد نہیں آ سکتی جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے نہیں بن جائیں گے. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اب آگے دیکھیے، ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کی برائیوں سے ان سے معاف کر دیتے ہیں اور ضرور ان کی نعمت و راحت کے باغوں میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور توبہ کر لو. یعنی ایسی سخت اور شرارتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اگر اب بھی اہل کتاب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائیں اور شرک اور کفر اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر تقوی اور خدا پرستی کا اختیار کر لیں تو ہم ان کی سب پچھلی خطائیں معاف کر دیں اور ان کو عیش اور راحت اور نعمتوں سے بھرپور باغات عطا فرما دیں. مگر ان سبوں نے ایسا کیا نہیں. یہ اللہ کا جو یہ انعام تھا اس کو بھی ٹھکرا دیا ان لوگوں نے. اور ہم مسلمان کے لیے بھی آیت ہے، صرف یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے دور ہیں اور مسجد سے دور ہیں تو توبہ کر لیں، استغفار کریں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور پچھلے سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے ہیں. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے یعنی قرآن ان کی طرف نازل کی گئی اس کو پوری پابندی کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی خوب کھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قرآن کی مطابق زندگی گزارو گے تو ہم تم کو نعمتوں سے
بھرپور مالا مال کر دیں گے. یعنی تورات اور انجیل کی پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابیں میں تحریف نہ کریں بلکہ ان کے دیے گئے احکام پر پورا عمل کریں اور انہی میں سے ایک حکم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے. اور جو کتاب اب ان پر نازل ہوئی یعنی قرآن مجید اس کی ہدایت پر ہے کہ اسلام قبول کر لیتے تو آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے اور دنیا میں بھی اور ان پر رزق کے دروازے اس طرح کھول دیے جاتے اور اوپر یعنی آسمان سے بھی رزق برستا یعنی خوب بارش ہوتی اور یعنی نیچے یعنی زمین سے بھی ابلتا ہوا خوب شادابی اور خوشحالی کا دورہ ہو جاتا ہے. یعنی آسمانی اور زمینی برکتوں سے خوب لطف اور فائدہ اٹھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کہا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب پر اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کی کتاب پر اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے مستحق ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی یہ جو دنیا میں پریشانی ہو رہی ہے جو موسم ادھر ادھر تبدیل ہو رہا ہے یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے. یعنی انسانوں نے جو ظلم زیادتی فساد کر دیا ہے اس کی سزا ہے کہ طرح طرح کے آفت و مصیبت آ رہی ہے. ابھی دوپہر میں بھی ایک جگہ ابھی بھوکمپ آیا ہے 6.9 کا یوروپ میں ایک کنٹری ہے نام ابھی بھول گیا ہوں میں دوپہر کی نیوز ہے. تو عذاب کیا ہوتا ہے زلزلہ کیا ہوتا ہے یہ ایک عذاب ہوتا ہے اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے ہلکا سا عذاب ایک آخرت کی ایک نشانی ہے قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہا اگر تم اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے طرف آسمان سے بھی بارش ہوگی یعنی رحمت کی بارش ہوگی اور زمین سے بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. ایک آیت اور ہے دیکھ لیجیے منہم امۃ مصدقۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون اور ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے اور زیادہ ان میں سے ایسے ہی ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں. یعنی اہل کتاب کی اکثریت تو کفر و انکار کی بدعملی کے طریقے سے اختیار کیے ہوئے ہیں البتہ ان میں سے ایک مختصر سی جماعت راہ راست پر بھی ہے. پہلے وہ یہودی یا نصرانی تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے جیسے عیسائیوں میں سے حفصہ کے بعد نجاشی اور ان کے ساتھی یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے. یعنی ان لوگوں نے یعنی چند گنوں لوگ جو ہے یعنی اکثریت یہودیوں میں سے نافرمان لوگ تھے اور ان میں سے بہت کم تعداد میں لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور قرآن پہ ایمان لائے. اب ہم کو دیکھنا ہے اس آیت کی روشنی میں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں کیونکہ جو سوال جواب ہوگا اسی کتاب سے ہوگا اور اس کتاب پر ایمان بھی لانا ہے آسمانی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. اگر اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے تو ہم خسارے میں نہیں کھاٹے میں چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور بھی ہو تو پوری کوشش کرتے رہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تعلیم دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں نے ایسا کیا تو ہم نے ایسی سزا دی کیا ہم مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ مسلمان کا نام کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا. اگر ہم بھی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ویسے ہی پکڑ ہوگی جیسے اور لوگوں کو اللہ نے پکڑ کر رکھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کرنے والا ہے عدل ہے عدل کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کے یہاں کوئی یہ نہیں جو اللہ اس کے رسول کو راستہ اختیار کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تقوی اختیار کرنا والا اس کے اوپر رحمت کی بارش ہوگی نہیں تو وہ پکڑ لیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو چاہے جین ہو چاہے کوئی بھی انسان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آزاد کی بات نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ آزاد شروع ہو گیا ہے وہی تو ہم بتا رہے ہیں نا کہ پکڑ ہو